معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی اور مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تک معجزہ بن گیا۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر کیا گیا۔ ام ملیکہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ آرام فرما رہے تھے تو میں نے ایک شیشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کے نیچے کی طرف رکھ دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا، آپ کا پسینہ اس میں ٹپکتا رہا، میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کسی مشک و عنبر میں ایسی خوشبو کبھی نہیں دیکھی جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں تھی۔ یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ ہم اس شیشی کو، یعنی وہ جو پسینے والی شیشی تھی، ہم اسے تبرکن اپنے گھر میں رکھتے تھے اور اس سے علاج بھی کرتے تھے۔ جب کبھی کوئی مریض آتا تھا، ایک قطرہ اس پسینے کا پانی میں ڈال کر اسے پلایا جاتا تھا تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، وہ بشر تو کہلائے جاتے ہیں مگر افضل البشر ہیں، عام لوگوں جیسے نہیں۔ عام بندے کے پسینے میں خوشبو کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا حال یہ تھا کہ آپ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ کئی دنوں تک مہکتی رہتی تھی۔ کیا کہتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک ایک عمل اللہ کے حبیب کی شان بتا رہا ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ امت کے لیے اور خصوصاً اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کی دلجوئی کے لیے ہوا کرتا تھا۔ بے شمار ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی ریشم، کوئی کم خواب، کوئی ایسی نرمی والی چیز اللہ کے حبیب کے دست مبارک سے زیادہ نرم نہیں پائی۔ یعنی اگر ریشم کو بھی چھوا جائے تو وہ اتنا نرم نہیں تھا جیسی نرمی اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے کسی مشک اور عنبر میں کبھی ایسی خوشبو نہیں پائی جیسی خوشبو میرے نبی، میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں تھی۔ صحیحین میں روایات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے متعلق ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا کہ ایک صحابی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو بیٹی کے لیے جو تحفے دیے جاتے ہیں شادی کے موقع پر، جو جہیز دیا جاتا ہے، اس میں رکھ دیا۔ جہیز سے جہاں بات نکلی ہے تو یہ بھی واضح ہو جائے
کہ جہیز اتنا ہی اپنی بیٹی کو دیا جائے گا جو بنیادی اور ماں باپ کی حیثیت کے مطابق ہو، ورنہ جہیز کا لالچ اور جو آج کل ہمارے معاشرے میں جہیز کی کیفیت ہے، دین اسلام میں اس کو سخت ناپسند کیا گیا۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ صحابی نے اپنی بیٹی کے جہیز میں وہ پسینہ مبارک کی شیشی رکھ دی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے ایک شیشی میں اپنا پسینہ مبارک ڈال کر دیا اور اس کے ساتھ ایک چھڑی، ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا بھی دیا، اور ان صحابی سے فرمایا کہ اپنی بیٹی سے کہنا کہ اسے اپنے گھر میں رکھے، اور جب خوشبو لگانی ہو تو اس لکڑی سے، یعنی یہ جو چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا ہے، ایک شاخ ہے، اس سے اس پانی میں یعنی پسینے میں ڈبو کر، عطر کی جو شیشی تھی اس میں ڈبو کر لگا لے۔ یہ پسینہ مبارک ہے کہ اس گھر سے اتنی خوشبوئیں آنے لگیں کہ اس گھر کا نام ہی خوشبوؤں والا گھر پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو الحمدللہ معجزہ ہے۔ آپ کا ہر وصف معجزہ ہے اگر غور کیا جائے۔ آج ہم عفو درگزر نہیں کر سکتے، آج ہم اپنے ماں باپ اگر ہمیں کچھ کہہ دیں انہیں معاف نہیں کر سکتے، اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کی جان کا دشمن بن جاتا ہے، بہن بہن سے روٹھی بیٹھی ہے۔ میرے حبیب ان دشمنوں کے لیے بھی دعا فرماتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تو تھے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی بچھاتے تھے، آپ پر پتھر بھی برساتے تھے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا آج کسی انسان میں اتنا ظرف ہے، اتنا صبر ہے کہ وہ اپنے دشمن کو دعا دے؟ بہت کوئی عظیم شخص ہوگا تو کم از کم اتنا کرے گا کہ بدلہ نہ لے، ایسا تو نہیں کرے گا کہ جو اس پر پتھر برسائے وہ ہاتھ اٹھائے اللہ اس کا بھلا کر دے، اللہ اسے معاف فرما دے، یا اللہ اس کی پکڑ نہ فرمانا، اللہ اسے عذاب نہ دینا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب کا ہر عمل اگر غور کیا جائے تو اہل ایمان کے لیے معجزے سے کم نہیں ہے۔ بس اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا،